اب آپ جو بات پوچھ رہے ہیں نا کہ احناف جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے قرآن کی مخالفت کی یا حدیث کی، یا جیسے آپ کہہ رہے تھے پہلے کہ کسی نے کہا ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، تو یہ یعنی بے عقل لوگوں کی باتیں ہیں، یا کوئی ایسا بندہ ہو نا جس کے پاس شاید بہت ہی نکما آدمی جس کے جو نہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے نہ قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں اس طرح کی بات کرنا یہ تو بہت بڑی کم عقلی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے مختلف ادوار کے اندر نا مختلف باتیں سنی ہیں، پھر ان صحابہ کرام سے آگے پھر جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے وہ باتیں سنی۔ اب کبھی ایسا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک صحابی کو کوئی ایک بات بتائی، کبھی ایسا ہوا کہ دوسرا صحابی آیا، سوال وہی تھا، جواب مختلف دے دیا، تو اب اس صحابی نے جو بات سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو دوسرے صحابی نے سنی وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب وہ صحابہ جب اپنے علاقوں کے اندر گئے یا جس بھی جگہ وہ بیٹھے، اب ان کے جو تلامذہ تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے ان سے یہ باتیں سنی، تو انہوں نے ان کے مطابق عمل کیا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے جو آپ نے رفع یدین کا کہا کہ احناف کیوں کرتے ہیں، تو یہ صرف احناف نہیں کرتے، یہ احناف کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ رفع یدین یعنی جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا نماز میں، یہ صرف پہلی بار اٹھائے جائیں گے، جب ہم فرسٹ ٹائم کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر، تو اس وقت، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو احناف کے نزدیک بھی اور امام مالک کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ اب اس پہ کیا کہہ دیا جاتا ہے جناب کہ ان کے پاس تو جیسے صحیح حدیث ہی کوئی نہیں جی، یہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، تو کون ایسا بدبخت یا بد نصیب آدمی ہوگا کہ جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچے اور وہ اس کی مخالفت کی کوشش کرے؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ عام لوگ ہیں، آپ یہ اگر نہیں سوچ سکتے کہ یار ہم کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کریں، تو آپ کو لگتا ہے امام مالک جیسا شخص، امام ابو حنیفہ جیسا شخص جو ہے وہ حدیث کی مخالفت کرے گا؟ یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں، کرنے کے حوالے سے بھی صحیح حدیث موجود ہے، نہ کرنے کے حوالے سے بھی صحیح حدیث موجود ہیں، اور یہ مسئلہ اولا اور خلاف اولا کا ہے، یعنی آپ کچھ کے نزدیک کرنا بہتر ہے، کچھ کے نزدیک نہ کرنا بہتر ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا سوائے پہلی بار کے آگے نہ کرنا بہتر ہے، اور جو دوسرے ائمہ ہیں ان کے نزدیک کرنا بہتر ہے۔ اور جیسے یہ آپ نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے دشمن ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا اصل میں یہ علم سے ناآشنا ہوتے ہیں، ان کو خود کچھ نہیں پتہ ہوتا نا، تو یہ پھر آگے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے اس قسم کے لوگوں سے، چونکہ ہمارا تعلق چونکہ پاکستان انڈیا سے ہے، تو آپ کو یہی لوگ ملتے ہیں عمومی طور پر، تو یہ کیا کہتے ہیں آپ کو جب آپ ان سے بات کریں سنت موقدہ کے حوالے سے یا نماز کے حوالے سے، تو کیا کہتے ہیں جی نماز تو صرف فرض ہی ہے، باقی تو اختیاری ہے، ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، کوئی پڑھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اور یہ پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فرض پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تو کوئی نہیں بیٹھتے سنتے ہیں وغیرہ۔ آپ ان کو کوئی بہت شاذ و نادر دیکھیں گے کہ سنت موقدہ، اور سنت موقدہ کیا ہوتی ہے کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ دوام اختیار فرمایا، ہمیشہ اس کو کیا ہو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کو ہمیشہ کریں، اور ایک بندہ کہے جی اس کی ضرورت کیا ہے، اور ساتھ اس کا یہ بھی دعویٰ ہو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننے والے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، دوسرے نہیں ہیں، تو بھائی کس قسم کی اطاعت میں ہو؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت موقدہ کے پر خود بھی موقدہ کہا، اسی وجہ سے تاکید فرمائی اس کے اوپر، اس کا ثواب بھی بتایا، جنت میں محل کا بھی ذکر فرمایا کہ جو ان 12 رکعات کو جو فرائض کے ساتھ سنت موقدہ بنتی ہیں ادا کرتا ہے، اسے جنت میں محل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ہم اس کو اگر چھوڑ دیں، ہم تو خیر پڑھتے ہیں نا، یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں، یا یہ اختیاری چیزیں یہ تو انہوں نے خود لگا لی ہیں، یہ بابوں والوں نے خود لگا لی ہیں، یہ تو ان حنفیوں نے یا جو دوسرے فقہا ہیں
اہل سنت کے، انہوں نے خود لگا لی ہیں اپنے ساتھ، بھائی ان کا تو کوئی، یہ تو اختیار ہے ان کے اوپر، تو کوئی نہیں پڑھتے۔ اور جب رفع یدین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر یہ رسول اللہ کے دشمن کا معاملہ بنا دیتے ہیں۔ اب رفع یدین کے حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ تمہیں جنت میں محل دیا جائے گا، کوئی تاکید تو کوئی نہیں فرمائی۔ بات اب یہ اس سے نچلے درجے کی بات ہے، اس کے اوپر یہ جھگڑا بنا دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے ان کی دین سے محبت کو مشکوک کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کی سنت کے دشمن ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی داڑھیوں پر جا کر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، حیا بھی نہیں آتی کہ ہم کہاں بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بھی بات کرتے ہیں نا اس طرح کی کہ امام ابو حنیفہ نے دین کی مخالفت کر دی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ امام مالک کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں، یا جو امت کے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کر دے کہ یہ رسول اللہ کے دین کے خلاف تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے۔ معاذ اللہ، انہی کی وجہ سے تو دین آگے چلا، ہم تک پہنچا، انہی لوگوں نے تو یہ مسائل آسان کر کے بنا کے آگے ہمیں پیش کیے، یہ انہی لوگوں کی تو ساری تحقیقات ہیں۔ آج کل یہ محقق بنے پھرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تحقیق کا مادہ کیا ہے، اور یہ محقق بنے پھرتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے تحقیق کی، ان سے بندہ پوچھے تم نے کیا تحقیق کرنی ہے؟ تمہیں تو بسم اللہ سیدھے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تم تو اس کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، ترکیب نہیں کر سکتے، اتنی تمہاری عربی زبان سے آشنائی ہے، اور تم نے جو تراث کی کتابیں ہیں ان میں سے چیزیں نکال کر بڑی تحقیق کر لی، تمہاری ہے یہ مجال کہ تم تحقیق کرو؟ یہ محقق کوئی نہیں ہوتے، یہ لوگوں کی تحقیق چوری کر کے اپنے رسالوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کیا تحقیق کرنی ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ ہے تحقیق کیا چیز ہوتی ہے؟ تو پھر جو اپنا مائنڈ ہوتا ہے، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس اسکول آف تھاٹ سے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جن کا کوئی اسکول آف تھاٹ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جو 14ویں صدی میں آ کے سمجھا ہے نا، ہم سے پہلے کسی ماں نے کوئی نہیں جنا جس کو اللہ کا دین سمجھ آیا، 14 صدیاں اللہ کا دین ایسے ہی پھرتا رہا لاوارث، ہم آئیں تو ہم آپ کو سمجھانے لگیں کہ اللہ کا دین جو ہے کس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا۔ ایسے یعنی یتیم العلم اور یتیم الفکر لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اور ہاتھ کیسے ڈالتے ہیں؟ اب یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جو روایتیں ہیں، میں نے تو کہا ہے نا کہ دونوں طرف صحیح ہیں، جو رفع یدین کرنے کے حق میں ان کے پاس بھی صحیح حدیث ہیں، اور جو نہیں کرنے والے ان کے پاس بھی صحیح حدیث ہیں، دو طرفہ صحیح حدیث ہیں۔ اور جو امام، اب بڑے چاروں اماموں کو لے لیں، اہل سنت کے 4 ہی بڑے امام ہیں نا فقہ کے اندر، ان میں سے 2 جو تھے وہ اس کے نہ کرنے کے حق میں تھے، اور 2 اس کے کرنے کے حق میں تھے۔ لیکن آپ یہ ان کا آپس میں ادب دیکھیں، مسائل میں جو اختلاف میں جو ادب چاہیے ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ امام مالک کے شاگرد ہیں، ایسا ہی پڑھا ہے نا آپ نے، امام مالک کے شاگرد ہیں نا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ کیا ہم امام مالک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب امام شافعی کے استاذ امام مالک تو آپ غصے میں آگے، فرمایا کیا محمد بن ادریس شافعی کی نماز کوئی نہیں ہوتی تھی امام مالک کے پیچھے؟ یعنی یہ ان کا ادب تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ فروعی مسائل ہیں، ان سے کوئی رسول اللہ کا دشمن بننے والی بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو بات سنی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائی، انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح کی بات انہیں صحابہ کے ذریعے پہنچی، دو طرفہ صحیح حدیث موجود ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بس اولا خلاف اولا، کچھ کہتے ہیں یہ بہتر ہے، کچھ کہتے ہیں وہ بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار کے اوپر جب گئے تو وہاں جا کر کیسے نماز ادا کی تھی؟ انہوں نے رفع یدین کیا نہیں، بلکہ امام صاحب کے مذہب کو فالو کیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کہا، تو انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ اس طریقے کے ساتھ میں اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آؤں اور پھر میں اپنے قول پر عمل کروں۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی، یہ کوئی رسول اللہ کے دشمن بننے والی باتیں نہیں ہوتی۔ اب
اگر کسی یہ جو ہے نا مسئلہ مثلاً کہ وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جن کے پاس تو ایک بھی حدیث کوئی نہیں. اب ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح والے طریقے پر نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو پھر آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے سوائے پہلی بار اللہ اکبر جب پہلی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ نے رفع یدین نہیں کیا. اور یہی جو روایت ہے یہی موضوع جو ہے یہی باتیں جو ہیں یہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہیں، سند وہاں بھی صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں وہاں بھی صحیح ہے. اور یہ اب امام ابو حنیفہ کی قدر کو گھٹانے کے لیے نا کیونکہ ان سے خواہ مخواہ کی دشمنی مول لی. یعنی ایک بندہ جو تابعی ہے اور اتنا بڑا عالم کہ امت کی اکثریت اس کو فالو کرتی ہے، امت کی اکثریت. اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے اس کی جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ جو امت کی جماعت ہے وہ کبھی گمراہی پر نہیں ہو سکتی. اور آپ یہ معاملہ دیکھیں اگرچہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یعنی آپ امت کے کتنے بڑے حصے کو حضور صلی اللہ کا دشمن قرار دے دیں. اور پھر یہ امت کو نہیں آپ دے رہے، آپ تو یہ چاہتے تھے نا کہ امام ابو حنیفہ کی قدر گھٹائی جائے، یہی چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوگا اس سے امام ابو حنیفہ کی قدر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی عزت اللہ کے ہاں موجود ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کو جب آپ کریں گے تو پھر امام ابو حنیفہ تک بات نہیں رہے گی، بلکہ پھر تو صحابہ کے شاگردوں تک بات جائے گی، بلکہ خود صحابہ تک چلی جائے گی. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود پر بھی یہی فتویٰ لگے گا. پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہ بات بھی صحیح سند سے ثابت ہے، ان پر بھی یہ فتویٰ لگے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، ان پر بھی فتویٰ لگے گا پھر یہی رسول اللہ کی دشمنی کا. اور ان کے بیٹے ابن عمر جو تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ بھی نہیں کرتے تھے سوائے پہلی بار رفع یدین کی. لیکن بہت سارے صحابہ جو تھے وہ کرتے بھی تھے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ کے دشمن تھے تو تم کوئی رسول اللہ سے کوئی زیادہ محبت کرنے والے ہو. تو جس طرح صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ سنا انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. اور کئی مواقع ایسے ہیں موجود ہیں، اگر آپ مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی کہ دونوں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک جائز تھیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا ایک سفر پر، فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے، وہ بنی قریظہ میں جا کر نماز ادا کرے. تو سفر میں تھے صحابہ، نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو کیا ہوا بعض نے پڑھ لی بعض نے وہاں جا کر پڑھی. واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا، دونوں صحیح ہیں. اس طرح کی بہت ساری یعنی مثالیں موجود ہیں کہ ان چیزوں سے یہ جو فروعی چیزیں ہیں یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں وسعت رکھی ہے. یہی اختلاف ہے جس میں رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر یہی وہ اختلاف ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں رحمت ہے. اور ہم اس رحمت کو امت کے لیے زحمت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا دشمن قرار دیتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کا دشمن قرار دیتے رہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو دین کی بنیادی اصطلاحات کا ہی نہیں پتہ. اور جو علماء کچھ تو ایسے ہیں نا جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں، بنیادی اصطلاحات بھی نہیں پتہ، یعنی یہ مستحب اور غیر مستحب والی چیزوں کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. ایسے کم علم لوگ ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو ہیں علماء یعنی پڑھے لکھے ہیں لیکن تعصب میں، مثال کے طور پر ہم کسی امام کو فالو نہیں کرتے تو اب اماموں کے تعصب میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بھی غلط ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو صرف فالو کریں گے، کسی اور کو نہیں فالو کریں گے. بھائی تو بندہ پوچھے یہ جو بڑے بڑے ائمہ تھے یہ کیا کسی اور کتاب کو فالو کرتے تھے؟ یہ بھی تو قرآن و حدیث کے ہی فالو کرنے والے تھے نا. کہ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے منکر تھے. امت ان کے اوپر امت کا ان کے اوپر اجماع ہے کہ یہ چاروں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. اور ان کی پھر امت نے آگے ان کی جو تقلید ہے اس کے اوپر اتفاق کیا
کہ ان لوگوں نے جو دین پہنچایا آگے وہ صحیح پہنچایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں، تو بھئی وہ بھی حدیث سے ہی استدلال کرتے ہیں، کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جو بغیر حدیث کے استدلال کرتا ہو۔ صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فہم ہے اس کے ذریعے حدیث کو سمجھا جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سلف صالحین کا، ان ائمہ کرام کا فہم ہے اس کے ذریعے دین کو فالو کیا جائے۔ ایک سمجھ ہے نا میری سمجھ، ٹھیک ہے، ایک میری سمجھ ہے کہ میں یہ کہوں جی میں اس سے یہ بات سمجھاؤں، اور ایک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس سے یہ سمجھیں، امام مالک اس سے یہ سمجھیں۔ تو مجھے اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جو میں سمجھا ہوں وہ تم اس پر عمل کرو، بلکہ بہتر یہ ہے اور یہی ثواب ہے اور یہی حق ہے کہ جو ہمارے ائمہ کرام جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، کہ ہم ان کے فہم کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم انہیں غلط قرار دینے کی کوشش نہ کریں۔ جو انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، یعنی صحابہ نے جو سمجھا قرآن پاک اور حدیث پاک کو، پھر صحابہ نے جو بات اپنے شاگردوں کو سمجھائی، پھر ان کے شاگردوں نے جو بات اپنے شاگردوں کو سمجھائی، اگرچہ صحابہ میں بعض اوقات اختلاف آ گیا تو دو رائے آئے گی، تو جس پہ بھی آپ عمل کر لیں ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کفر و شرک والی بات نہیں ہے، دو رائے ہیں اور دونوں انشاءاللہ تعالی ثواب پر ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ آپ جس بھی امام کو فالو کرتے ہیں آپ اس کو فالو کر لیں اس کی رائے میں۔ لیکن یہ جو ایک طبقہ ہے نا، چونکہ میں نے کہا نا دو چیزیں، یا تعصب، اگر علماء ہے نا تو تعصب ہے، اور اگر علماء نہیں ہے تو ویسے ہی ان کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی، کہ جس بندے کے پاس دین کا علم نہیں ہے، یعنی ایک طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو شیخ الحدیث ہے، اور ایک طرف میرے جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو کسے فالو کرنا چاہیے؟ جو شیخ الحدیث ہیں انہیں فالو کرنا چاہیے، وہ حدیث کے میدان میں ماہر ہیں، انہیں فالو کرنے کی ضرورت ہے نا کسی بڑے آدمی کو۔ تو یہ جو آج کل اس طرح کے بہت سارے لوگ نکل آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نئے نئے فضلاء ہیں، تو ان کو بھی جوش خون جو ہے ان کا جوش مارتا ہے، تو وہ بھی جو دل میں آئے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جذبات کے اندر، اور وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے امام کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی مکمل نفی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ہاں چلتا ہے، یہ چیز بھی ہم نے دیکھی سنی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ رحمت والا اختلاف ہے، اور لوگوں کو خواہ مخواہ مصیبت کے اندر نہ ڈالا جائے۔ تو رفع یدین کرنے کی بھی دلائل موجود ہیں، کوئی نہیں کرتا ان کے پاس بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں ان کے نزدیک صرف پہلی بار کیا جائے گا، بعد میں نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کوئی جو ہے رسول اللہ کے دشمن بننے والی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن یا ان کی سنت کا دشمن بن جاتا ہے، یا کوئی سنت کا یہ تو تارک بھی نہیں بنتا سنت کا، چونکہ سنت کا تارک تو تب بنے نا جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام کیوں صرف پہلی بار کرتے؟ یہ اتنے بڑے بڑے جو اجلاء صحابہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ جو حنفی ہیں، مالکی ہیں، وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کریں، جو دوسرے ہیں وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کریں، اور جو کہیں بھی نہیں ہیں ان کی بھی جو مرضی ہے کریں، وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو روش ہے کہ امت کو خواہ مخواہ ایک دین سے نکالنے کی، یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔